پی ٹی آئی کے لیڈر علی محمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. الیکشن کی طرف اگر جائیں بھی تو پی ٹی آئی کے مسئلے حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں ایک بات کرنا چاہوں گا، حالانکہ اس میں میرا ڈائریکٹ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کے پروگرام دیکھا اور اس میں جس طرح کا وہ چلا میں سمجھتا ہوں کہ بہت نامناسب تھا. چاہے جو بھی ریزن ہو، بہرحال ایک خاتون، ایک جرنلسٹ کا احترام جو ہے وہ رہنا چاہیے، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز ریئلی ان بیڈ ٹیسٹ. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاستدان کو ہمیشہ بڑا سینہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے، کیونکہ جب آپ قوم کی لیڈرشپ کرتے ہیں ہر طرح کی بات آپ کو برداشت کرنی چاہیے، چاہے کوئی غلط بات ہی کیوں نہ ہو، اور برداشت کرنے سے انسان کم نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا واقعہ وہ نہیں تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا جب وہ میں نے دیکھا، کیونکہ آپ ان جرنلسٹ میں سے ہیں جو باہر سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں بھی کرٹیسائز کیا. ہماری حکومت میں آپ نے، مجھے یاد ہے، بہت سخت پروگرام آپ کے ساتھ ہوئے ہیں. بہرحال بڑا عجیب سا لگا اور دکھ ہوا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیں، تحریک انصاف کا معاملات تو مشکل ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب اس وقت پابند سلاسل ہیں اور وہ اس وقت ضمیر کے قیدی ہیں. سیاسی طور پر ان کو مختلف کیسوں کا سامنا ہے، اور وہ آدمی جس کو جب وہ وزیر اعظم تھا گارڈ آف آنر ملتا تھا، یا اس کو ظاہر ہے ایک وزیر اعظم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے انجوائے کرتا تھا، دنیا اس کو وزیر اعظم پاکستان کے نام سے جانتی تھی. اور پھر دنیا حیران اور پریشان ہو گئی کہ چند مہینوں کے اندر وہی شخص جو پاکستان کا ایک چیف ایگزیکٹو تھا وہ دہشت گرد بھی ہو گیا، وہ آتنکوادی بھی ہو گیا، وہ غدار وطن بھی ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، اور اس پہ جانی اٹیک بھی ہوا، اس کے بدن میں گولیاں پیوست ہو گئیں. اور آج اس کو تو انڈائٹمنٹ کا سامنا ہے، اس کو تو سامنا ہے کیسز کا، اس کو تو سخت سزائیں ہیں، وہ تو بیہائنڈ دا بارز ہے، اور اس کو تو ایک ایسے کیس میں پکڑا گیا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. کہ عمران خان صاحب جب ان کو بلایا گیا اور ان کو اپنی جو ہائی کورٹ اسلام آباد میں بائیو میٹرکس کے لیے بلایا گیا، زخمی حالت میں، زندگی خطرے میں تھی، وہ آئے، انہوں نے اپنی وہ ڈیوٹی کی، لیکن ان کو وہاں سے ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو کالر سے پکڑ کے اٹھا لیا گیا وہاں سے. لیکن ایک ہی اور سابق وزیر اعظم کو وہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ جو ہے وہ وہاں سے گئی، اور وہاں ان کی جتنی بائیو میٹرکس تھی ایئرپورٹ پہ وی آئی پی پروٹوکول میں دی گئی، اور پھر حکومتی انتظامیہ نے سلوٹیں کر کے میاں صاحب کو جو ہے وہ ریسیو کیا. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی عزت بڑی ہے، خاص کر میاں صاحب کی، کیونکہ آپ اگر ایک سیاسی قیدی تھے یا آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں اور آپ ایک بڑے لیڈر بننے کی تمنا رکھتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی اسپیشل پروٹوکولز، اسپیشل آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں لینی. آپ نے اگر اجازت ہے علی صاحب، اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ اپنی بات ضرور جاری رکھیے، لیکن یہ آپ نے جو تاریخ بتائی ہے اس سے اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو 2018 میں بھی ایک سابق وزیر اعظم پابند سلاسل تھے. 2018 میں بھی ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پروٹوکول کے بغیر اور مشکل اکثر وزراء اعظم کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے. سو جہاں پہ آپ کی بات یہاں تک درست ہے کہ اس وقت آپ کی جماعت مشکلات میں ہے، آپ کے لیڈر مشکلات میں ہیں، اس طریقے سے ماضی میں دوسرے لوگ بھی یہ مشکلات اٹھا سکتے ہیں. آپ اس پہ ضرور بات کیجئے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اور میں نے باقاعدہ جب میاں صاحب کو مشرف صاحب کے زمانے میں ہتھکڑی ڈالی گئی تو میں اس وقت تو سیاست میں نہیں تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا، لیکن جب میں سیاست میں آیا تو اس زمانے میں نے اس بات کو کرٹیسائز کیا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے جس طرح آپ نے پابند سلاسل کیا، وہ تب بھی غلط تھا، وہ اب بھی غلط ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے. جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اپنی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی اور میں اپنے ہی مردان میں جہاں وکالتیں کرتا رہا، لوگ مجھے ایک قانون دان کے طور پہ وہاں ایک وکیل کے طور پہ جانتے تھے، تو لوگوں نے لازماً سوال کیا ہوگا کہ یہ شخص کیا کوئی دہشت گرد ہے جس کو دہشت گردی کے پرچوں میں اور جس کو آرمی ایکٹ کے پرچوں میں لایا گیا ہے؟ کیا اس نے کوئی ملک کے حساس تنصیبات پہ حملے کیے ہیں؟ یہ اس نے کوئی بم وغیرہ پھاڑے ہیں؟ یہ کوئی دشمن ملک سے ملا ہوا ہے؟ یہ کوئی ہندوستان سے ڈکٹیشن لیتا ہے جس پہ غداری کے پرچے اور دہشت گردی کے پرچے کٹے ہیں؟ اگر آپ کو میں دہشت گرد لگتا ہوں تو پھر عمران خان بھی ہوگا. ہم سیاستدان ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب میاں صاحب پوچھ رہے تھے مجھے کیوں نکالا تو وہ سوال بنتا تھا، اس وقت آپ لوگ نہیں مانتے تھے اس سوال کو. دیکھیں، میاں صاحب کے خلاف جو کرپشن کے چارجز تھے وہ ایک علیحدہ بحث چلی جائے گی. میں دو نقطے سامنے رکھ لوں کہ میاں صاحب کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے ہم اس کے سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن ایک چیز میں تو خود اس کا ایک طرح سے گواہی سمجھ لیں کہ قومی اسمبلی میں اس دن میں موجود تھا جب محترم میاں نواز شریف صاحب نے اپنے، جب وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسپیکر ایاز صادق صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے بات کی تھی کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع،
اور ساری ڈیٹیل انہوں نے بتائی. لیکن جب پھر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا, میں وہاں بھی موجود تھا جو پاناما کیس چل رہا تھا, اور وہاں ان کے وکیل آئی تھنک, اگر مجھے یاد پڑ رہا ہے, مے بی آئی ایم فارگیٹنگ, کیونکہ بہت سے کیسز چلے, شاید سلمان راجہ تھے یا کوئی اور تھے, جہاں ان کی طرف سے یہ بات کی گئی اس زمانے میں کہ جناب وہ تو ایک سیاسی بیان تھا. تو آج تک ہمیں میاں صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ذرائع کون سے تھے جس پہ اربوں کے اثاثے جو ہیں وہ ملک سے باہر بنے تھے. PMLN نہیں ہے, سو ول موو آن. سوال یہ ہے کہ صورتحال ابھی اس وقت یو آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ, لگ نہیں رہا. یہ سہیل وڑائی صاحب کا بھی کالم میرے سامنے ہے, اس میں انہوں نے پریڈکٹ کر دیا ہے, انہوں نے کہا کہ اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ 75 سے 80 نشستیں نون لیگ جیتے گی, پیپلز پارٹی بھی 60 سے 65 نشستیں حاصل کریں گی, باقی معاملات بھی ایسے لگ رہے ہیں. پی ٹی آئی کیا پرفارم کرے گی اس صورتحال میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیصل واڈا تو کہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ تو کانٹیسٹ ہی نہیں کر سکیں گے. دیکھیں واڈا صاحب اپنا بھائی ہے, اس کی اپنی رائے ہے, اپنے رائے کا اظہار کر دیا ہے, اس پہ میں کیا کمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کوئی ڈیل نہیں مانگ رہی, اور ابھی سے پریڈکٹ کرنا تو عجیب سا ہے, کیونکہ ہمیں جو لگ رہا ہے وہ تو ہم 2/3 تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اب تو 3/4 کا معاملہ ہے. اگر آزاد الیکشن ہوا, ڈبہ رکھنے دیں, پھر آپ گنتے رہ جائیں گے. پھر ایک دفعہ آپ ہمارے ہاتھ میں بیٹ تھما دیں, بیٹ ہمارے ہاتھ بلہ ہمارے پاس رہنے دیں, چھکے چوکوں کی بارش آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. عمران خان صاحب کے کھلاڑی ہر حلقے میں آپ کو چھکے جو ہے چھڑاتے نظر آئیں گے, اور لوگوں کی ضمانتیں جو ہے وہ ضبط کرواتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. ہم تو یہ بات کریں گے, لیکن پی ٹی آئی خود کانٹیسٹ موسٹ پروبلی نہیں کر سکیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب کا بھی ابھی کلیئر نہیں ہے. دیکھیں میں اس پہ, وہ کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات, میں ادنا ایک سیاسی کارکن ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاستدان کو کبھی بھی غیر سیاسی انداز میں ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کس کو انہوں نے ناک آؤٹ کرنا ہے, کس کو انہوں نے سیاسی طور پہ ڈسکوالیفائی کرنا ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ ایسا کوئی دن آئے کہ عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں الیکشن لڑیں, اور میں کہتا ہوں ایک ہی حلقے میں وہ کنٹیسٹ کریں, اور ایک جگہ پہ نہیں, ملک کے 3-4 صوبوں میں, ہر صوبے میں ایک حلقے پہ دونوں کنٹیسٹ کریں. میں عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو ادھر ان سے بغیر پوچھے واؤچ کرتا ہوں کہ آپ وہ اعلان کریں, عمران خان صاحب جدھر میاں صاحب کہیں گے حلقہ میاں صاحب کی چوائس کا عمران خان صاحب ان کے خلاف لڑیں گے. اگر وہ کو خان صاحب کے خلاف کوئی تھوڑا سا شک و شبہ ہے اور وہ تھوڑا کو ڈرتے ہیں, تو پھر صرف اس کی اجازت دے دیں کہ جناب جس جگہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں, علی محمد ان کے مقابلے میں جس جگہ وہ چوز کرتے ہیں انشاءاللہ جا کے عمران خان صاحب کی طرف سے لڑے گا, اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ انشاءاللہ نظریے کی طاقت کیا ہوتی ہے, اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے, عوام کی سپورٹ کیا ہوتی ہے. لیکن آزاد شفاف الیکشن ہو, ایسا نہ ہو کہ ایک کو تو کھلا چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کے ہاتھ اس طرح باندھ کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, وہ پھر الیکشن نہیں ہوگا جیسے 2018 میں ہوا تھا. جیسے دیکھیں 18 میں اگر کوئی غلط ہوا ہے, میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے بھی اپنا کیس نہیں لڑا. اگر وہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑی تعداد میں دھاندلی ہوئی, ہم 124 دن کا دھرنا دے سکتے تھے اور ہم پاناما میں سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے. نہ انہوں نے کبھی دھرنا دیا, نہ کبھی سیریس کسی عدالت میں گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ بائی گونز بی بائی گونز. 2013 میں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. 2014 میں 18 میں انہوں نے یہ گلہ کیا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. کیا یہ ہم چھپن چھپائی اور یہ چور پولیس کھیلتے رہیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بچے ہمیں دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں آج ہمارا, ہنستے ہیں ہمارے پیچھے کہ ہمارے لیڈرز کر کے الیکشن. اگر پی ٹی آئی الیکشن میں ہوتی ہے, اگر پی ٹی آئی ہوتی ہے الیکشن میں, تو ٹکٹس کی تقسیم, امیدواروں کا انتخاب, یہ سب کس کی ذمہ داری ہوگی؟ عمران خان صاحب. بٹ وہ تو جیل میں ہے. کور کمیٹی کی طرف سے ریکویسٹ ڈالی ہے. کور کمیٹی کے ممبرز میں سے میں, اسد قیصر صاحب, رؤوف حسن بھائی, اور اس میں عامر ڈوگر وغیرہ, کچھ اور جتنے کوئی اجازت کوئی ملتی ہے, کور کمیٹی جائے گی ان سے. پولیٹیکل معاملات میں کور کمیٹی انشاءاللہ ان سے ڈائریکشن لیا کرے گی, اور عمران خان صاحب کو قیامت کے لیے اندر نہیں ہے, وہ انشاءاللہ جلد باہر آئیں گے. جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں ہیں, کور کمیٹی خود ان سے ملے گی, اپنے ایک نمائندے کو بھیجے گی, اور سیاسی معاملات میں ان سے ڈائریکشن لے کے اس پہ پھر وہ آگے لائے عمل اپنا بنائے گی, اور اس پہ پھر اس کو لے کے جائے گی. ٹکٹ کا معاملہ, کس کو دینا ہے, کس کو نہیں دینا, اور کس جماعت سے الائنس کرنا ہے, یہ فیصلہ ایک شخصیت کرے گی, وہ ہے عمران خان صاحب. وہ شخصیت یہ بھی تو بتاتے رہی ہے کہ ماضی میں وہ بڑے غلط ٹکٹ دیتے رہے ہیں, ہر دفعہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے لوگوں کو پرکھنے میں, اور وہ شخصیت اس وقت جیل میں ہے, ڈیٹیچڈ ہے, ان کو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے. تو آپ انہی سے پھر مشورہ کریں گے جا کر؟ دیکھیے کور کمیٹی اپنی تمام ریکمنڈیشنز ایک حلقے پہ 2-2, 3-3 ریکمنڈیشنز, جہاں
بنتی ہیں. جہاں کوئی لوگ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ لائلٹی میں، تحریک کے ساتھ، ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہاں تو بڑی زیادتی ہوگی کہ ایک شخص کا تکلیف پہنچی ہے، مشکلات میں وہ جیل کاٹی ہے، یا اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے، اور ان مشکل حالات میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم 2-3 ریکمنڈیشنز بھیجیں، وہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے. ہم نے تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جو اس وقت پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جہاں پہ سیٹیں خالی ہیں، جہاں پہ لوگ چلے گئے ہیں، یا ہم نے کوئی ایسا کینڈیڈیٹ پٹ کرنا ہے جو ہم پہلے ہارے ہوئے تھے، وہاں کم از کم 3 ریکمنڈیشنز چیئرمین کے پاس جائیں گی. آخری فیصلہ چیئرمین صاحب کا ہوگا انشاءاللہ. یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چھوڑ دی پی ٹی آئی، پریس کانفرنسز کی، مگر کسی اور جماعت میں نہیں گئے. اگر وہ واپس آنا چاہیں تو کیا پالیسی ہوگی؟ لیکن اس پہ فائنل کال تو خان صاحب کی ہے، وہ خان صاحب کی ہے. لیکن اگر کوئی شخص گیا ہے اور اس نے پارٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی اس نے ایسی کوئی ذاتیات نہیں کی، اور وہ اس نے کوئی مجبوری کے عالم میں چلا گیا، وہ تو ایک علیحدہ کیس ہے. لیکن یہ بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ چیئرمین صاحب اس کا ضرور ادراک کریں گے کہ مشکل وقت میں جو کھڑے رہے اور مشکل وقت میں جو چھوڑ گئے، دونوں ایک لیول پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ جو کھڑے رہے ہیں اور اللہ کی مدد ان کی تھی، اللہ کی مدد کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جو کھڑے رہے ان لوگوں کی بھی مائیں تھیں، ان کی بھی بہنیں تھیں، ان کے بھی گھر تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی تکلیف پہنچی ہے. کچھ لوگوں نے سہا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں سہا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا فرق کرنا ہوگا. لیکن جو لوگ بہت مجبوری کی حالت میں گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں خان صاحب ان کے بارے میں ضرور نرم گوشہ رکھیں گے. اور جو لوگ اس وقت چھپے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا فیصلہ؟ وہ کیسے کانٹیسٹ کریں گے الیکشن؟ دیکھیں، ان کو تو میں کئی دفعہ میرا مشورہ جا چکا ہے ان کے پاس، اور کور کمیٹی میں نے اس کا اظہار کیا ہے کہ جتنی جلدی وہ کورٹس کے سامنے سبمٹ کریں اتنا ہی بہتر ہے. اور کچھ لوگوں نے اس میں کیا بھی ہے، لیکن اس کا آپ دیکھ لیں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ کامران بنگش ہمارا لڑکا ہے، نوجوان ہے، خیبر پختونخوا میں ینگ مین ہے، انجینئر ہے، ایجوکیٹڈ آدمی ہے. اور جس طرح اس کو وہ کورٹ میں گیا، سبمٹ کیا اپنے آپ کو، اور اس کو اپنے مین کیس میں تو بیل مل گئی، مین کیس جو اس پہ 9 مئی کا تھا، لیکن اس کو کبھی اڈیے خان، اس کے بعد جناب کرک ٹانک کے بعد اب سنا کہ وہ چترال لے جا رہے تھے. اللہ کرے کہ وہ چھوٹ جائے. تو اگر کورٹ کے سامنے کوئی سبمٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ حکومت اس طرح کرتی ہے جیسے میں چلو اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، بار بار وہ بات آ جاتی ہے، لیکن 7 بار میں اگر گرفتار ہوا تو میرا تو 9 مئی کا جو کیس تھا دہشت گردی کا، وہ تو عدالت نے ختم کر دیا تھا. مردان کی دہشت گردی کورٹ نے ختم کر دیا. جب مین کیس میرا ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ مجھے جو ہے پکڑ کے کبھی ایک جگہ کھینچ رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ. تو یہ چیزیں جب لوگ دیکھتے ہیں پھر ان میں تھوڑی جھجک پیدا ہوتی ہے کہ یار اگر میں عدالت کے سامنے سبمٹ کروں تو کہیں میری حالت علی محمد یا پرویز الہی صاحب یا میری حالت جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ جیسی نہ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور کبھی ایک جگہ مجھے لے جا رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ. میں سمجھتا ہوں ڈیو پروسیس دیں، ڈیو پروسیس آرٹیکل 10A کے تحت سب لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے. آپ ظاہر پیوٹل فگر تھے مولانا فضل الرحمان سے، موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ ملاقات. ذرا کوئی انسائٹ بتائیں، کس کا آئیڈیا تھا، کیا ہوا؟ کوئی تو بات ہوئی ہوگی سیاست پہ، اور پھر بعد میں اس کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے بھی عجیب سٹیٹمنٹ آ گیا، ادھر سے بھی خطرناک سٹیٹمنٹ آ گیا، تو اتنا برا اس کا نتیجہ کیوں نکلا؟ نہیں، میں نے تو ان کے خلاف کوئی ذاتی بات نہیں کی. میں تو ہمیشہ سیاسی بات کرتا ہوں. اسد قیصر صاحب سینئر آدمی ہیں ہمارے، اسپیکر قومی اسمبلی. ان کی رائے تھی کہ چونکہ فوتگی ہوئی ہے تو سیاست اپنی جگہ، لیکن دعا کے لیے ضرور جانا چاہیے. تو ہم ان کے ساتھ چل پڑے. سیاسی ملاقات نہیں تھی، اس لیے وہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی. دعا ہوئی اور اس کے بعد ہم چلے گئے. جس طرح ابھی حال ہی میں کچھ اور بہت بڑی جو ہے ایک المیہ ہوا ہے، جو مولانا صاحب کے بیٹے جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، وہاں بھی ہم نے دعا کے لیے جانا ہے، اور جگہ ہیں. تو یہ تو ایک روٹین کی ایکٹیویٹی ہے، کوئی پولیٹیکل نہیں تھی. بعد میں کچھ بیانات سخت آ گئے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے دوسرے دن مولانا صاحب نے کیوں وہ جو ہے یہودی کارڈ پھر یوز کیا. لیکن اس سے پہلے اسد قیصر صاحب نے کہا کہ تصویر ان کو نہیں ریلیز کرنی چاہیے تھی، نماز کی تصویر تھی، ریلیز ہو گئی، تو کیا برائی ہے اس میں؟ چلے، انہوں نے ایک سیاسی بات کی کہ ہم دعا کے لیے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی فضا میں دعا ہو گئی تھی، اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا، یہ وہی پھر پرانی باتیں ہیں. لیکن چونکہ سیاسی ملاقات نہیں تھی، لیکن آپ نے شکریہ ادا کیا تھا مولانا کا، کیونکہ مولانا نے اسٹیٹمنٹ دی کہ میرے مخالف کو جیل میں مت ڈالیں، اس کے ہاتھ پہ نہ باندھیں. اس پہ شکریہ ادا کیا آپ نے ان کا؟ نہیں، دیکھیں چونکہ سیاسی ملاقات نہیں تھی تو کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، اس لیے میں نے بھی مناسب نہیں سمجھا. دعا کی اور آگے. کوئی چیئرمین پی ٹی آئی نے اعتراض کیا اس ملاقات پہ بعد میں؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، کیونکہ سیاسی ملاقات نہیں تھی. وہ بڑی کلیئر بات ہے. میں تو ایز اے کور کمیٹی کئی بار یہ بات کر چکا ہوں
کہ جو بھی الائنس کی بات ہوگی، اتحاد کی بات ہوگی، ٹکٹ دینے کی بات ہوگی، کس جماعت کے ساتھ الحاق کرنا ہے، کس کے ساتھ نہیں کرنا، وہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں، میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں تحریک انصاف کو اپنے پلیٹ فارم پہ لڑنا چاہیے. قوم ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد کی میں بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ بڑی بات سے بچائے، لیکن کم از کم وہ جماعتیں جو پاکستان کو اس جگہ تک پہنچانے کی ذمہ دار ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے اور اس طرح کی بات نہ کریں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ آج پاکستان کی ایک اسٹیل مل تباہ ہو رہی ہے، پی آئی اے بکنے کے قریب ہے، ریلوے تباہ ہو گئی ہے، میرٹ کی تباہی ہو گئی ہے، کرپشن بے انتہا ہے اور خزانہ خالی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایکول ذمہ دار ہیں. بڑی جماعتیں جو ہیں اب ان کے ساتھ مل کے اگر ہم نے کوئی پاکستان ٹھیک کرنا ہے تو پھر تو بات نہ بنی نا. لیکن پیپلز پارٹی تو آج کل آپ کی حمایت میں بیان دے رہی ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دے دیا. دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ملاقات بھی کر سکتے ہیں. ہر ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں یا اتحاد کر رہے ہیں. ملک کے کسی بھی معاملے پہ آپ کسی جماعت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. جیسے ابھی فلسطین کا معاملہ ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، معیشت کا معاملہ ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس وقت اگر ہم کسی سے بات کریں گے ایک نقطے پہ بات کریں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن، بس. اس کے علاوہ اگر کوئی اتحاد کی بات ہے وہ چیئرمین صاحب جانے اور ان کا فیصلہ جانے. چیئرمین پی ٹی آئی کی طبیعت خرابی کے حوالے سے خبریں آئیں، پھر سلو پوائزننگ کا اتنا بڑا الزام لگایا، پھر آپ کے وکیل نے وہ الزام واپس لیا. یہ جو مس انفارمیشن کی کیمپین شروع ہو جاتی ہے، اس پہ آپ کیا کریں گے ایز کور کمیٹیز ممبر؟ آپ کیا کریں گے اس حوالے سے؟ کور کمیٹی کے ممبر کے طور پہ میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ بہرحال جی انشاءاللہ دیکھیں گے جو فیصلہ خان صاحب آخر میں پھر کرتے ہیں انشاءاللہ کہ مس انفارمیشن کو روکا جائے. اس قدر مس انفارمیشن جو آ رہی ہے اس وقت. دیکھیں ذمہ دار آدمی تو کور کمیٹی نے نامزد کر دیا ہے. بیرسٹر گور صاحب ہیں، انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، خان صاحب کی بات انہوں نے پہنچانی ہے. اب میں خود ایک وکیل ہوں، اب اپنی کمیونٹی پہ بات کرتے ہوئے برا لگتا ہے، لیکن جو لوگ دیکھیں جو خان صاحب کا وکیل اس کیس میں ہے وہی اس کیس کے متعلق بات کرے، جو خان صاحب کا ریپرزنٹیٹو ہے وہ بات کرے. اب باقی ہمارے بھائی ہیں بات کر جاتے ہیں، لیکن آج میں اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب جو ہیں فیصل سلطان صاحب، تھورو پروفیشنل، انہوں نے جا کے خان صاحب کی پوزیشن وہ چیک کی ہے، جو سچویشن تھی انہوں نے بیان کی ہے. یہی ٹرو فیس آف پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی کا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، پی ٹی آئی کا آدمی میرٹ پہ بات کرے گا، اور اگر مجھ میں غلط ہوگا مجھے منہ پہ کہے گا، اگر خان صاحب میں غلط ہوگا خان صاحب کے سامنے بھی سچی بات کرے گا. دس از دا اسپرٹ جس پہ پی ٹی آئی بنی ہے. جب تک یہ اسپرٹ زندہ ہے تحریک انصاف زندہ رہے گی. تحریک انصاف، چلے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا فیوچر اس وقت تک زندہ رہے گا، لیکن اگر الیکشن، اب ہم تھوڑا سا ریئلسٹک بات کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، پی ٹی آئی چیئرمین جیل میں ہیں، نااہل ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے اس کا فرق نہ پڑے؟ دیکھیں خان صاحب، ہم کیوں یہ پری ڈیٹرمن کر لیں کہ چیئرمین صاحب اندر ہوں گے؟ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ باہر بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. جس طرح آج آپ دیکھیں جس طرح ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ جس طرح اب الیکشن کی ڈیٹ آ رہی ہے اور اس پہ آج کچھ لوگوں کو پریزیڈنٹ ہاؤس جانا پڑا جن کے پاس بڑا وقت تھا امریکہ اور انگلینڈ کے سفیروں سے ملنے کا. پتہ نہیں ان سے کیا ملاقات کر رہے تھے. دو طرفہ معاملات پہ تو ان سے بات کرنا کاکڑ صاحب کا بنتا ہے، ہمارے فارن منسٹر کا. پتہ نہیں ہمارے ایک ذیلی آئینی ادارے کا کیا کام تھا ان سے ملنا، لیکن ان کے ساتھ ملاقات کا وقت تھا. اپنے صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کا وقت نہیں تھا. اب دیکھ لیں آج صدر پھر صدر ہوتا ہے، جانا پڑا تو ایسا نہ کریں، آئین سے ادھر ادھر نہ ہو، سب آئین کے مطابق چلیں. if he is in jail تو فرق تو پڑے گا. میں نے تو سنا ہے آپ نے بھی ذرا اپنے کھانا وانا سادہ کر لیا ہے کیونکہ آپ کے چیئرمین جیل میں ہیں. آپ کی زندگی کو اگر فرق پڑا ہے تو عام لوگوں کو کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ کیا کیا آپ نے؟ نہیں وہ تو خیر کیا سادہ کرنا، لیکن یہ ہے کہ جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تو کسی فنکشن میں کوئی مرغن غذا بازار سے لانا کسی سیر کی جگہ پہ میں مناسب نہیں لگتا، کیونکہ لیڈر جو ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. باپ پہ اگر تکلیف ہے تو بیٹے خوشیاں نہیں منا سکتے. میں یہ نظریاتی بات کر رہا ہوں کیونکہ لیڈر ہمیشہ قابل احترام رہتا ہے. میری دعا ہے کہ ان کی جو مشکل ہے وہ حل ہو، اور وزیر اعظم بننا یا نہ بننا تو اس رب کریم کے اختیار میں ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان جو دنیا کی واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ، اس کا وزیر اعظم کون ہوگا. لیکن جس حالت میں ہم نے اپنے ہیرو کو رکھا ہے وہ اس قابل نہیں ہے. اس نے اس ملک کو اچھا ہی کیا، ہمارے بچوں کے کینسر کا انتظام کیا، ہمارے بچوں کو پڑھنے کا انتظام کیا. امریکہ بہادر کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں دوں گا، میں سیٹلائٹ اسٹیٹ نہیں بننے دوں گا.
جا کے امریکہ میں جا کے حرمت رسول کی جنگ لڑی، اسرائیل کے خلاف بات کی، ہندوستان کے خلاف بات کی، آزاد کشمیر کی زمین پہ جا کے اس نے کہا کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا. اور اس آدمی کے ساتھ جو ہم نے کیا میں نہیں سمجھتا. بس کریں یار، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے ہیروز کے ساتھ یہی کیا ہے. یہ ٹیپو سلطان کی جو روایت رہی ہے، ہمیشہ ہم نے اپنے ٹیپو سلطان کے ساتھ یہی کیا، ہر دور کے ٹیپو سلطان کے ساتھ یہی ہوا ہے. دیکھ لیں یہ نہ ہو آپ بھی چینج کریں ہو، پارٹی کچھ عرصے بعد قائم رہی، پھر آپ اسٹیٹمنٹ پہ. ہم نے تو یہ دیکھا کہ ادھر ہی آ کے بیٹھتے باتیں کر کے جاتے ہیں، پھر ادھر ہی آ کے کہتے ہیں کہ ہم خلاف ہیں، لیکن وقت سب سے بڑا ہم پہ لگا دیتے ہیں. فیصل ہے، بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے عزت کی توفیق مانگنی چاہیے، اللہ سے استقامت کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھے. میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، کوئی مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ورکر ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنا نظریہ چینج کرے اور ہمارے پاس آئے تو آئے. میں نے اپنے علاقے میں، میرے کوئی 10 سال پارلیمنٹ میں ہو گئے، جتنے ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کیا، کچھ کیا، ہم نے ہمیشہ لوگوں کو یہ کہا کہ کبھی روڈ پہ، کبھی ٹرانسفارمر پہ، کبھی گیس کے کنیکشن پہ، کبھی بجلی کے کنیکشن پہ، بیٹے کی نوکری پہ، روڈ پہ، ان چیزوں پہ کبھی جھنڈا آپ نہ چینج کریں. یہ آپ کا حق ہے. ہم آپ کو روڈ بنا کے دیں گے، ہم آپ کا ٹرانسفارمر لگوائیں گے، ہم آپ کے لیے گیس کے کنیکشن دیں گے، سب کچھ ہم نے کیا. آپ نے تحریک انصاف میں آنا ہے تو ترقیاتی کام پہ نہ آئیں. اگر آپ کو عمران خان کا نظریہ پسند ہے تو پھر آپ ہمارے پاس غیر مشروط آئیں، اور بے شمار لوگ آئے. اور جو لوگ غیر مشروط آتے ہیں، نظریے پہ چینج کرتے ہیں، وہ پکے رہتے ہیں. اور جو دنیاوی چیزوں پہ آتے ہیں تو مجھے بریک پہ جانا ہے. لیکن مجھے خیبر پختونخوا کو، کیونکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کتنی ڈیمیج ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی؟ کتنے لوگ خٹک صاحب کے ساتھ ہیں؟ کتنے آپ کے؟ آپ ہنس رہے ہیں. بکسا رکھنے دیں. لوگ جو ہیں وہ آگ کا دریا پار کر کے نا وہ بڑے پہ ٹھپا لگائیں گے. آپ دیکھ لیں گے خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ 2/3 کم پڑ جائے گا، 3/4. لیکن دونوں چیف منسٹر تو چھوڑ گئے آپ کے، دونوں تینوں چھوڑ گئے اصولاً تو، لیکن خیبر پختونخوا میں 100% آپ کے چیف منسٹر. میں اس کا سمپل جواب دوں گا، بڑی بات سے پھر اللہ بچائے. اگر عمران خان صاحب ان کی وجہ سے وزیر اعظم بنے ہیں تو پھر ان کا فرق پڑے گا، لیکن اگر وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے تھے پھر فرق نہیں پڑے گا. رائٹ. علی